Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون قل كفى بالله شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو باطل پر ایمان لے آئے اور اللہ کا انکار کیا وہ نقصان اور خسارے میں ہے۔ وہ آپ سے عذاب کی جلد بازی کرتے ہیں، اگر مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا اور وہ ان کے پاس اچانک ہی آئے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ آپ سے عذاب جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، جس دن کی عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے ان کو گھیر لے گا، اور اللہ فرمائے گا چکھو اس چیز کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے، میری زمین بڑی وسیع ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ اور جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ہم انہیں جنت میں بالا خانے میں ٹھہرائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ کیوں نہ آپ کے اوپر ایسی نشانیاں اور معجزے ظاہر ہوئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزے ملے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ قرآن کریم ہی یہ بڑی نشانی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ معجزہ دینا اور عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ پہلی قوموں نے معجزوں کو دیکھ کر ایمان نہیں قبول کیا، اس لیے معجزہ کافروں کے لیے بے معنی بے حیثیت رہتا ہے۔ نبی کا کام تو صرف ڈرانا ہے، معجزہ دکھانا یا ان کے مطالبے کا پورا کرنا یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ نبی کا کام صرف کیا ہے کہ اللہ کا پیغام صحیح طور پر اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ اس نے آپ کے پاس کتاب نازل کی جس کی تلاوت کافروں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے کی جا رہی ہے، اور اس میں رحمت ہے، ذکر ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العزت کافروں کے درمیان یا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، بس اللہ ہی اس گواہی کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسی نے جو ہے اپنے نبی کو بھیجا ہے، نبی کو پیغام دیا ہے،
نبی کے اوپر وحی اتاری ہے، قرآن کریم جو ہے ایک کتاب کی شکل میں آپ کے پاس نازل ہوا ہے، تو اللہ رب العزت ہی اپنے نبی کی گواہی دے گا کہ میرا نبی میرے بندوں کے پاس جا کر پیغام پہنچا کر آیا یا نہیں۔ اللہ کافی ہے، وہ جانتا ہے اور وہ کبھی کوئی چیز بھولتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ ہمارے پہلے لوگوں کا کیا حال ہے، جو گزر چکے ہیں وہ کس حال میں ہے؟ تو اس نے گویا کہہ لیجیے کہ ایک ہی اس میں 2 کارٹ پھینکے تھے، چال چلی تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ وہ لوگ اچھے تھے، نیک تھے اور وہ بڑے اچھے حال میں ہیں، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم بھی تو انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، پھر ہم برے کیسے ہو گئے؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ وہ برے ہیں تو ہم لوگوں کو پیچھے سے جو ہے خسکار دیں گے، چڑھا دیں گے کہ ذرا دیکھو موسیٰ تمہارے آبا اجداد کو کیسے برا بھلا کہہ رہے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو قوم ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ کس حال میں ہے کس حال میں نہیں ہے، کیا تھے کیا نہیں ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ میرا رب نہ کبھی بے راہ ہوتا ہے اور نہ کبھی بھولتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، کبھی بھولتا نہیں۔ تو اللہ گواہی دینے کے لیے کافی، کیونکہ ہم اور آپ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا، کوئی چیز اس کے ذہن سے کبھی ہٹ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ جب اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، ہر چیز کا اس کو پورا علم ہے، اور جس کو پورا علم ہے اس کے بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارا علم تو بہت ناقص ہے، خواہ کتنا علم حاصل کر لیں، کتنا زیادہ ہم ترقی علم کے اعتبار سے کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا علم بہت کم ہے، اور پھر اس میں بھی ہم جو پڑھتے ہیں جو یاد کرتے ہیں وہ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، وہ جانتا ہے جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں۔ آج سائنس کی وجہ سے کہہ لیجئے دنیا آج ترقی کر رہی ہے اور آلات کی وجہ سے وہ نئی کھوج نکال رہی ہے، یہ کھوج نکال رہی ہے، لیکن یہ چیز آج سے نہیں، جب سے کائنات پیدا ہوئی، جب سے زمین پیدا ہوئی اس وقت سے یہ چیز یہاں پر موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی ترقیات سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اسے ہم دریافت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی چیز ڈھونڈ لی اور ایک نئی چیز پیدا کر لی۔ پیدا ہم نہیں کر سکتے، وہ چیز تو اس میں پہلے سے موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک دور تھا کبھی کسی کو سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، آج جس کو دیکھو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں جو آکسیجن لگائی جاتی ہے، کیا کوئی آکسیجن یہ بنائی جاتی ہے؟ یہ موجود ہے پہلے سے فضا میں، بس صرف کیا کہ اس کو یکجا کر کے ایک اس میں رکھ کر پھر آلے کے ذریعے وہ آپ کے جسم تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا راحت مل جائے۔ تو اللہ جانتا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی چیز اس سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، تو اگر وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی مکمل ہوگی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، قرآن میں نازل ہوا کہ امت محمدیہ یعنی یہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم اور آپ، فرمایا کہ یہ امت جو ہے تمام امتوں کی گواہی دے گی، تمام امتوں کی۔ تو اب اس میں یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ تو تھے نہیں، آدم علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گا، آپ تو تھے نہیں اس وقت، موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گا، آپ تو تھے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گا، آپ تھے نہیں، سلیمان علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گا، آپ تھے نہیں، شیسا علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گا، آپ تھے نہیں، تو آپ ان کی گواہی کیسے دے رہے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو یہ امت کہے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بی شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو تمام نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ اللہ نے ہی اپنے فرمان میں بتایا ہے، اور یہ فرمان ہمارے نبی نے ہمیں بس سنایا ہے۔ ہمارے نبی برحق
نبی کے اوپر جو فرمان نازل ہوا وہ برحق، تو اللہ فرمائے گا کہ یقیناً یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور ہمارے ان بندوں نے جو گواہی دی ہے میرے قرآن کے بدولت ہی گواہی دی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے، میرے تمام انبیاء نے اپنے قوم کے پاس پورا پیغام پہنچا دیا۔ تو آخر میں وہ پوری گواہی پھر اللہ کے پاس لوٹ کر آ جائے گی۔ تو اللہ اگر گواہی دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ ایک کافروں کا ہے جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، یہ باطل کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ماننا، غیر اللہ پر اعتقاد رکھنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مرادیں مانگنا، مردوں کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکنا، کسی دیوی دیوتا کے سامنے جا کر اپنے ماتھے ٹیکنا اور ان کی عبادت کرنا اور ان کو خدا کی طرح ماننا، یہی اصل میں باطل ہے۔ تو یہ اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اصل میں نقصان والے ہیں۔ ان کا کیا معاملہ ہے کہ جب چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو خوب خوشحالی سے نوازا ہے، ان کو ترقیات سے نوازا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اب یہی ہے، اسی عبادت کی وجہ سے ہے، تو وہ عذاب کا جیسے ان کو ڈر پیدا کیا جاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں لے آؤ عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا، اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے رہتے ہوئے آپ کے امت پر ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ دوسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ کی امت پر ویسے عذاب نہیں آئے گا جیسے کہ پچھلے تمام قوموں پر عذاب آیا، کہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی، تباہ کر دی گئی، اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک مقررہ وقت ہے۔ اب وہ مقررہ وقت کیا ہے جب عذاب آئے گا؟ اس کی کئی وجہ ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافروں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کب ان کی گرفت ہو جائے گی، وہ بڑے تمتراق لہجے میں، بڑے تمتراق انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ سن 8ویں ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج لے کر، اپنے ساتھیوں لے کر ان کا پیچھا کیا اور انہیں دھر دبوچا۔ نتیجہ ہوا کہ کافر میں اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی، اور اسلام کی پہلی جنگ تھی جو کافروں سے ہوئی، اور اس میں کافروں کو شکست فاش ہوئی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں کہ قیدی بنائے گئے، سب سرداران تھے۔ تو یہ اچانک عذاب ان کے اوپر آ کر نازل ہو گیا۔ ایک عذاب یہ تھا مقررہ وقت، اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا۔ دوسرا مقررہ وقت کیا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ جو کافر ہیں، جو باطل ہیں، جو مشرک ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی روح پرواز ہوگی یہ پھر اب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک مقررہ وقت یہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہ موت کا پورا ذکر چل رہا ہے وہاں پر، کہ اگر اللہ کا مقررہ وقت آ جائے پھر وہ نہ ادھر ٹلتا ہے نہ ادھر ٹلتا ہے، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر وہ ہلتا نہیں، ٹلتا نہیں، اپنے وقت پر وہ چیز آ جاتی ہے۔ کافروں کو موت کے بعد پھر راحت ہے ہی نہیں، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو ایک یہ ہے۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ آخرت، جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، نیک عمل کرنے والے جو ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے جو ہیں، ان کو بہترین بدلہ مل جائے گا، اور جو کافر مشرک ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے لیے پھر دائمی عذاب ہو جائے گا آخرت کے دن۔ وہ جہنم کا عذاب ہوگا، ہر ایک کا عذاب الگ ہوگا، ان کے ظلم، ان کے کفر اور شرک کے اعتبار سے، ان کی غلط کاریوں کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ پھر عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائے گا، اور وہ قیامت بھی اچانک ہی آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن کی وہ اچانک قیامت واقع ہوگی اور اچانک ان کے اوپر عذاب آئے گا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، پھر اس دن ان سے کہا جائے گا لو جو تم کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو، اور یہ عذاب اچانک آ کر رہے گا۔ اب جہاں تک نیک بندوں کا تعلق ہے، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ نیک بندے جو ہیں یہ اگر ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جو پریشان حال تھے، کمزور تھے، بہت زیادہ مالدار خوشحال نہیں تھے، مکے میں ان کی رہائش تھی، رہ رہے تھے، اب کافروں کے درمیان رہ کر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ کھلم کھلا اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہے تھے، بڑے پریشان تھے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو تا قیامت گویا جاری ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ،
اے میرے نیک بندو، ایمان لانے والے بندو، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ جیسے صحابہ نے ہجرت کی، مکے سے ہجرت کی، حبشہ چلے گئے، مکے سے ہجرت کی، مدینے چلے گئے، پھر وہاں پر انہوں نے بہت آزاد رہ کر، بالکل مطمئن ہو کر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، بے خوف و ہراس ہو کر۔ ویسے ہی ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں اور وہاں پر آپ کے ساتھ اڑچنیں آ رہی ہیں تو آپ بھی اس جگہ سے ہٹ جائیے اور اس جگہ چلے جائیے جہاں پر آپ کو عبادت کرنے میں آسانی ہو اور کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس نیت سے ایک بالشت بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائے، ایک بالشت بھی، حالانکہ ایک بالشت ہجرت کوئی نہیں کرتا ہے، ایک بالشت ہجرت کر کے آدمی کرے گا کیا؟ مراد یہ ہے کہ آدمی تھوڑا ہجرت کرے یا زیادہ، ایک علاقے کو چھوڑ کر جہاں پر اسے عبادت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، دوسری جگہ چلا جائے جہاں آزادی کے ساتھ وہ عبادت کر سکے، یقیناً اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ تو میری زمین بڑی وسیع ہے، پھر میری عبادت کرو۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا مزہ چکھنے کے بعد مر کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ لہذا جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی دو صفت یہاں خاص طور سے بیان کی گئی ہے۔ نمبر ایک، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، صبر۔ ایمان کے ساتھ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ ہر ایک کو صبر کی نعمت میسر نہیں ہوتی ہے۔ بڑا آپ نے کوئی تکلیف پہنچی، واویلا مچا لیا، پھر اس کے بعد جب وہ کام نہیں ہوا تو کہہ رہا میں صبر کروں، صبر اس کو نہیں کہتے۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کہہ دو صبر کریں، تو انہوں نے پہلے نہیں سمجھا، انہوں نے واویلا کیا، پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، بھاگی ہوئی اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کی بات نہیں سن سکی اور آپ کو نہیں سمجھ سکی، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو پہلا جھٹکا آپ کے اوپر آتا ہے نا، اس وقت جو صبر کرنا اور خاموشی اختیار کرنا، وہی صبر کہلاتا ہے۔ اب ہاتھ پاؤں مار لیں، پھر ساری چیزیں کر لیں، اور اس کے بعد اب ناکامی ہو، پھر کہیں اب ہم صبر کر رہے ہیں، تو وہ صبر نہیں ہوا۔ آپ سامنے والا نے آپ کے اوپر ظلم ڈھایا، اب آپ اس کا مقابلہ کرنے پر تل گئے ہیں، کسی حد تک آپ نے اس میں کامیابی آپ کو ملی یا نہیں ملی، آپ اس میں شکست کھا گئے، پھر اس کے بعد کہ میں نے صبر کیا، تو یہ صبر نہیں۔ صبر یہ ہے کہ آپ جیت پر ہیں، آپ حق پر ہیں، لیکن آپ کے اوپر ظلم کر دیا گیا اور آپ سے چیز چھین لی گئی، وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں، کسی سے اف نہ کریں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور اللہ سے وہ شکایت کریں، کسی اور سے شکایت نہ کریں، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر یوسف علیہ السلام نے کیا، صبر حضرت کیا بولتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے کیا، ایوب علیہ السلام کا صبر تو بہت زیادہ مشہور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے پناہ صبر کیا، آپ سے زیادہ تو شاید کسی نے کیا ہو۔ دوسری صفت مومن کی بتائی گئی کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ دو چیز سب سے بڑی صفت ہے مومن کی، صبر کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اب اس بھروسے میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کہیں پر بھی انسان کو بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ اگر ہم ایسے کر لیتے تو یہ ہو جاتا، ایسا کر لیتے تو یہ ہو جاتا، یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہ میرے ساتھ ہونی تھی، یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، لہٰذا یہ ہو کر رہا ہے، ہم اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج یہ آزمائش میرے ساتھ آئی، کل وہی آزمائش وہی اللہ دور کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ اس طرح کا اگر انسان یقین رکھتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہی تمام صفات جو مومن کی ہیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔